بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا: اے مسلمانوں، اگر ایک دن میں انصاف کے ساتھ حکومت نہ کروں تو تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ تو وہاں پر ایک صحابی اٹھے اور تلوار اٹھا کر کہا کہ واللہ اس تلوار کو سینے میں اتار دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بہت متاثر ہوئے اور شکر ادا کیا کہ انہیں ایسے دوست عطا کیے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو مجھے حق کا راستہ دکھلائیں گے۔ دوستو، حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے ارشاد فرمایا: اے عمر، اگر مجھے لوگوں کے سست ہو جانے کا ڈر نہ ہو تو میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس کو خبر گلی بازاروں میں جا کر بتا دو اور 4 اشخاص کے جنت میں جانے کی گواہی دے دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سی 4 اشخاص ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک وہ عورت جس نے اپنی تمام محبتیں اپنے شوہر پر نچھاور کر دی اور اس حال میں مری کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، اور ایسی عورت کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کے والدین اس پر خوش ہوں اور اس سے راضی ہوں، اس کو بھی جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے ایسے اکیلے حاکم تھے جنہیں کہا گیا تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر میرے دور میں دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی جانور بھی بھوک سے مر گیا تو اس کا جواب عمر کو دینا ہوگا۔ آپ کے اگلے حساب کی یہ حالت تھی۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو ملک کے دور کا ایک چرواہا بھاگتے ہوئے مدینے پہنچا اور چلا کر کہا: اے لوگو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ تم اتنے دور جنگل میں رہتے ہو، تمہیں ان کے انتقال کی خبر کس نے دی؟ چرواہے نے کہا: جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے تب میری بکریاں، میرے بھیڑ جنگل میں ویسے ہی بے خوف ڈر کے گھومتے تھے اور کوئی بھی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ لیکن آج بھیڑیا میری بھیڑ کی بچی کو اٹھا کر لے گیا۔ میں نے اس کی ہمت سے ہی اندازہ لگا لیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہیں۔ لوگ یہ مانتے تھے کہ اگر اس دنیا میں اور ایک عمر ہوتا تو اس دنیا میں دین اسلام ہی ہوتا، صرف دین اسلام ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ والے اور نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں اور اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں۔ باقی حدیث میں 3 ہی سوال ہیں، لیکن اس حدیث میں حضور نے یہ فرمایا: اٹھو، انہوں نے بس میرے بارے میں پوچھنا ہے، اٹھا کے بس میرے بارے میں صرف یہ پوچھنا ہے کہ مدینے والے محبوب کیا ہیں، دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو حضور فرماتے ہیں: میرے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کہے گا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو عربی؟ تو فرماتے ہیں پھر اسے نا ایک طرف کھڑکی ہوگی تو جہنم کا دروازہ دکھایا جائے گا اور دوسری طرف سوالوں کا جواب ہوگا تو دوزخ جواب دیے ہوں گے، تو اس قبر 70 گز لمبی ہو جائے گی اور 70 گز چوڑی ہو جائے گی اگر وہ ان سوال کے جواب صحیح دے دے گا، اور اگر وہ ان سوال کے جواب غلط دے گا تو اس کو جہنم والے دروازے کی طرف پھینک دیا جائے گا۔ اگر وہ ان کے جواب صحیح دے گا تو دوسری کھڑکی کھول کر اسے جنت دکھائی جائے گی اور اسے کہا جائے گا اگر تو ان سوالوں کے جواب صحیح نہ دیتا تو تجھے جہنم میں ڈالا جانا تھا، اب تو نے اس سوال کے جواب صحیح دے دیے اس لیے تجھے جنت میں ڈالا جا رہا ہے۔